میرے شوہر نے ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کو چھوا تھا، میری خوبصورتی کی تعریف کی تھی، اور میرا دل چاہا تھا کہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں، ایک تھپڑ ماروں اور اسے اس کی حیثیت یاد دلاؤں۔ دل میں جلتی آگ کو میں نے بڑی مشکل سے دبایا تھا، نفرت سے نگاہیں پھیرتے میں نے خود کو اس کی قربت سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ جذبات کی شدت سے چور تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں دبوچا اور کہنے لگا، سکینہ، میں نے آج کی رات کا بہت بے صبری سے انتظار کیا، تمہیں پانے کی خواہش سالوں سے میرے دل میں تھی، اور دیکھو آج تم میری بیوی بن گئی ہو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے میرے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنی چاہی، میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یہ ایک اذیت ناک لمحہ تھا جو مجھ پر گزر رہا تھا۔ اپنے وجود کو ایک ایسے شخص کے حوالے کرنا جس سے شدید نفرت ہو، میرے لیے خودکشی سے زیادہ مشکل تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی محبت مجھ پر لٹا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے زیور کو کھینچ کر اسے ڈھیلا کیا اور میری گردن پر اپنے لب رکھے تو مجھے لگا کہ میرے اندر دہکتی ہوئی آگ جل اٹھی ہو۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو پیچھے کیا اور کہا کہ دلاور، مجھے واش روم جانا ہے۔ میں اس کی گرفت سے آزادی چاہتی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ ہاں، کیوں نہیں، چلو میں خود تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے، شاور لینا ہوگا، ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ لفظوں کی بے باکی مجھے پریشان کر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم میں جا کر خود کو لاک کر لیا۔ اس کی مسکراہٹ میرا خون جلا گئی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر میں آنسو بہانے لگی تھی۔ یہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی، ایک ایک پل بھاری تھا۔ میں کب تک واش روم میں بند رہ سکتی تھی؟ کب تک خود کو دلاور سے بچا سکتی تھی؟ میں کسی طرح اپنا آپ دلاور کے حوالے کرنے کو راضی نہیں تھی، کیونکہ میری محبت، میری زندگی کوئی اور تھا۔ میں نے نہ ہی دلاور کو چاہا تھا اور نہ ہی اس شادی کو دل سے قبول کیا تھا۔ مجھے تو عمیر سے محبت تھی، وہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں اپنی ذات اس کے حوالے کرنا چاہتی تھی، پھر چاہے میری اس سے شادی ہوتی یا نہ ہوتی۔ دلاور کو تو میں کسی صورت اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد واش روم کا دروازہ بجنے لگا اور مجھے واش روم سے باہر نکلنا ہی پڑا۔ دلاور نے مجھے دیکھتے ہی بازوؤں سے پکڑ لیا، کہنے لگا، بیگم صاحبہ، اتنا بھی کیا تڑپانا، آخر کو ہم آپ پر حق رکھتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے الماری کے پاس لے گیا، ایک نائٹی نکال کر میرے حوالے کی اور کہنے لگا، یہ آج کی رات کے لیے خاص تحفہ ہے، آپ خود پہن کر آئیں گی یا ہم آپ کو پہنا دیں؟ دلاور کے اس انداز پر میرے اندر غصہ ابلنے لگا تھا۔ میں نے اس کی طرف وہ نائٹی واپس کی اور کہا، میں ایسے لباس نہیں پہنتی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے، اگر اس کی بھی ضرورت نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر اس نے بہت تیزی سے میری شرٹ کی زپ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ میں نے ایک تیز نظر اس کی طرف ڈالی تو وہ مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے بہت تیزی سے شرٹ کھینچ دی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں بھر کر بستر تک پہنچا چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے بستر پر لٹایا تو میں دھیرے سے منمنائی، دلاور، میں بہت تھک چکی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، آج کی رات مجھے بخش دو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ کہنے لگا، میں کب سے اس رات کا منتظر تھا، کیسے تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں؟ کچھ دیر میرے ساتھ گزار لو، تمہاری ساری تھکن میں خود اتاروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور پھر اس نے اپنے لبوں کو میرے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ میرے وجود کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر رکھا اور کہا کہ میں سونا چاہتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم سو جاؤ، میں تمہاری نیند خراب نہیں کروں گا، بس اپنی خواہشیں پوری کروں گا۔ اور پھر وہ اپنے جذبات سے قابو کھوتا مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ شادی کی پہلی رات مجھ پر قیامت کی طرح گزری تھی۔ اپنا آپ میں نے اس کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن تکلیف کے جن لمحوں سے میں گزری تھی وہ ساری زندگی شاید میں بھلا نہیں سکتی۔ اگلی صبح جب میرے گھر والے مجھے لینے آئے تو میں نے بنا دلاور کا چہرہ دیکھے فوراً اپنے گھر کا رخ کیا، اور وہاں جاتے ہی میں نے اپنی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھے دلاور سے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کہنے لگی کہ کچھ دن تو اس کے ساتھ رہے گی، میری ماں کہنے لگی کہ کچھ دن تو اس کے ساتھ رہے گی تو خود ہی تجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ جس لڑکے کی تو محبت کا دم بھرتی ہے وہ لڑکا تیرے قابل نہیں ہے،
اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو تیری شادی دلاور سے نہ ہونے دیتا، تیرے لیے رشتہ بھیجتا۔ اس نے تو ہر بار تجھے بیوقوف بنایا ہے۔ شادی کے دن تک وہ تجھ سے محبت کی پینگیں لڑاتا رہا، اس سے اتنا نہ ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھیج دیتا۔ بتا تیرے باپ کو کیا کہوں گی؟ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ بھی کہو، لیکن میں اب واپس دلاور کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا، لیکن اماں بھی اپنی بات کی پکی تھیں۔ کہنے لگی، تو دلاور کی بیوی ہے، اگر خود سے نہیں جائے گی تو وہ آ کر تجھے لے کر جائے گا۔ ویسے بھی میں ایک شادی شدہ لڑکی کو اپنے گھر نہیں بٹھا سکتی، واپس تو تجھے جانا ہی ہوگا۔ رہی بات عمیر کی، تو اسے بھول جا، وہ اتنا اچھا اور سچا ہوتا تو کبھی تیری شادی دلاور سے نہ ہوتی۔ اماں مجھے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتی تھی، اور میں اس آئینے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کتنی بار خود عمیر سے کہا تھا کہ رشتہ بھیج دو، مجھ سے شادی کر لو، لیکن ہر بار وہ اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ صحیح وقت آنے پر وہ رشتہ بھیجے گا۔ یہاں تک کہ میری اور دلاور کی شادی کا دن آ گیا اور وہ کہتا رہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جلد ہی کچھ کرے گا، لیکن ابھی اس کے گھر والے راضی نہیں، اور اسی آس میں نے دلاور سے نکاح بھی کر لیا تھا، اور اب اماں کا مجھ پر پورا دباؤ تھا کہ میں اس شادی کو نبھاؤں۔ لیکن میں اس دل کا کیا کرتی جو کچی عمر میں پکی محبت کر بیٹھا تھا۔ میں نے عمیر کو فون لگایا تو اس نے فوراً میرا فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے شکایت کی کہ اس نے مجھے کس آگ میں جھونک دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں اپنی ماں کو منا لوں گا، پھر تم دلاور سے طلاق لے کر میرے پاس چلی آنا۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مجھے طلاق کیوں دے گا؟ وہ ہر رات میرے پاس آئے گا، میں کب تک اسے خود سے دور بھگاؤں گی؟ لیکن عمیر ہمیشہ کی طرح مجھے وہی پٹیاں پڑھانے لگا جو وہ ہمیشہ پڑھایا کرتا تھا، اور میں ایک بار پھر اس کی جھوٹی محبت کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے ہر جھوٹ کو سچ جان لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ جب مجھے آواز دے گا میں دلاور کو چھوڑ کر آ جاؤں گی، لیکن تب تک مجھے اپنا آپ مجبوراً دلاور کے حوالے کرنا تھا، اور یہی میرے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ رات کے وقت جب دلاور مجھے لینے کے لیے آیا تو واپسی میں وہ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے رک گیا۔ اس نے خود میری پسند کی آئس کریم خریدی اور میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں اسے بری طرح نظر انداز کر رہی تھی، یہاں تک کہ اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بالکل، میں کل رات کو سونا چاہتی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن تم زبردستی مجھ پر حاوی ہو گئے، تم نے ذرا میرا خیال نہ کیا۔ میں نے ناراضگی دکھائی تو وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا، معاف کر دو، آج کے بعد جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں سونا چاہتی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، آج کی رات آپ مجھے بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ دلاور نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، جیسے آپ کا حکم۔ اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ میرے آگے پیچھے بمبرے کی طرح گھومتا، لیکن مجھے اس کی ذات سے نفرت محسوس ہوتی۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا، میرے ابا نے یہ رشتہ خود اپنی مرضی سے طے کیا تھا، اور مجھے اس کے بعد پتہ چلا تھا کہ دلاور مجھ سے کافی عرصے سے محبت کرتا تھا اور یہ شادی اس کی پسند کی تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جس میں کوئی اور بسا ہوا تھا۔ مجھے خود بخود دلاور سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی میں عمیر کی جگہ لینے جا رہا تھا۔ دلاور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دور ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا تو دلاور کے جذبات پھر بے قابو ہونے لگے۔ ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کب تک یوں روٹھی رہو گی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں خاموش رہی اور کچھ نہ کہا تو اس نے آگے بڑھ کر میرے لبوں کو دبوچ لیا، میری کمر کو اپنے بازوؤں میں جکڑا اور اپنی محبت لٹانے لگا۔ میں کسمسا کر اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ ایک بھرپور جوان مرد تھا، بھلا میں کیسے اس سے خود کو آزاد کروا سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ اپنا آپ مجھ میں سمانے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے اسے گالی دے کر دھکا مارا اور خود سے دور کیا۔ میری اس حرکت پر وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا، اور پھر میں نے اس سے وہ بات کہہ دی جو میرے دل میں تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں عمیر سے محبت کرتی ہوں اور اس کی نہیں ہو سکتی، وہ مجھے طلاق دے دے۔ یہ سننا تھا کہ دلاور کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ وہ غصے میں میرے قریب آیا
اور اتنی زور کا تماچا مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ کہنے لگا، بے شرم بد ذات عورت، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے غیر مرد کا نام لیتی ہو، مجھے گالی دے کر طلاق کی بات کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی، میری زندگی کیوں خراب کی؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے آزاد کر دو، اور پھر اس نے وہی کیا جو میں چاہتی تھی، اس نے مجھے آزاد کر دیا، طلاق دے دی، اور میں طلاق کا داغ لیے خوشی خوشی واپس لوٹی تھی، جبکہ میرے ماں باپ پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ میرے باپ تایا کے گھر لڑائی کرنے بھی گئے تھے، لیکن دلاور نے کسی سے کچھ بھی نہ کہا تھا، نہ مجھے برا کہا تھا، نہ ذلیل کیا تھا، نہ یہ بتایا تھا کہ طلاق میں نے مانگی، وہ بس خاموش رہا تھا۔ میں نے بھی کسی کو نہ بتایا کہ طلاق میں نے زبردستی لی ہے، مجھے تو بس اب عمیر سے شادی کرنی تھی۔ میں نے عمیر کو کہا کہ کچھ بھی کرو اور اپنی ماں سے کہو کہ وہ رشتہ لے کر آئے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ جب میں نے عمیر پر بہت دباؤ ڈالا تو 15-20 دن بعد وہ رشتہ لے کر آ گیا۔ اس کی ماں اس رشتے پر بالکل خوش نہیں تھی، وہ بیٹے کے زبردستی کرنے پر آئی تھی، لیکن میں خوش تھی، مجھے صرف عمیر سے غرض تھی اور وہ مجھے مل رہا تھا۔ اور پھر میری عدت ختم ہونے کے بعد میری اور عمیر کی شادی ہو گئی، وہ شادی جس کے میں نے بہت خواب دیکھے تھے اور بہت ارمان سجائے تھے۔ لیکن شادی کی رات جب میرا شوہر میرے پاس آیا تو اس نے بہت عجیب سی بات کہی۔ عمیر کہنے لگا کہ تم ایک استعمال شدہ عورت ہو، پتہ نہیں میں نے تم سے کیوں شادی کر لی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ تم نے رشتہ نہیں بھیجا، اس لیے مجبوری میں مجھے شادی کرنی پڑی۔ اس نے اپنی تیز نظریں میرے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا، سہاگ رات تو اپنی مرضی سے منائی تھی، اپنے شوہر کو منع کر دیتی، لیکن تم نے بھی خوب مزے لیے، اور پھر تمہیں میری محبت یاد آ گئی تو طلاق لے کر آ گئی۔ یوں سمجھ لو کہ یہ شادی کر کے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ عمیر کا رویہ ایک دم ہی بدل گیا تھا، اور یہ بات مجھے چمکانے کے لیے کافی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ صرف میری دھمکیوں سے خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں خودکشی کر کے اس کے نام پر خط لکھ دوں گی اور پھر پولیس اسے پکڑے گی، وہ دنیا کو جواب دے ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میں سارے زمانے کو بتاؤں گی کہ میری طلاق کے پیچھے کی وجہ وہ ہے، اس کی کنواری بہنیں گھر میں موجود تھیں، اور اسی لیے وہ اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کہیں بدنامی کی وجہ سے اس کی بہنوں کے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن پھر شادی کی رات اس نے بہت برے طریقے سے میرے ساتھ ہم بستری کی اور کہنے لگا کہ اب مجھے بیٹا چاہیے، تمہیں مجھے فوراً اولاد دینی ہوگی تاکہ اماں خوش ہو جائیں، کیونکہ اماں نے بہت مجبوری میں تمہیں اپنایا ہے۔ اگر ہمارا بچہ ہو گیا تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر تم جلدی ماں نہیں بنی تو پھر اماں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لیں گی۔ عمیر نے مجھ پر ایک تلوار لٹکا دی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح حاملہ ہونا ہے، اور پھر ہر آنے والی رات میں یہی کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح حمل ٹھہر جائے۔ جو جیسے کہتا میں ویسے کرتی جاتی، ہر دعا، ہر وظیفہ، ہر طریقہ میں نے استعمال کر لیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ 2 مہینے گزر گئے اور حمل نہ ٹھہرا۔ شاید قدرت کی طرف سے دیر تھی، لیکن میرے سر پر تو یہ تلوار لٹکی ہوئی تھی نا کہ اگر میری اور عمیر کی اولاد نہ ہوئی تو اس کی ماں مجھے اس گھر میں مزید برداشت نہیں کرے گی، جبکہ عمیر کا رویہ تو برا ہی ہو چکا تھا اور میں اپنے اس فیصلے پر اب پچھتانے لگی تھی۔ لیکن عمیر سے جدا ہونا، دوبارہ طلاق کا داغ ماتھے پر لگوانا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے مجھے بس اولاد چاہیے تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ ایسے ہی 8 مہینے گزر گئے، میری ساس کے ظلم بڑھتے چلے گئے، میں سارا دن گھر کے کام کرتی، رات کو میرا شوہر مجھے استعمال شدہ عورت کہتا، دن بھر میری نندیں مجھے پریشان کرتیں، اور اولاد کے لیے مجھ پر دباؤ الگ ڈالا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانے کی بھی زیادہ اجازت نہیں تھی۔ میں گھر جانے کی بات کرتی تو عمیر الٹے سیدھے سوال پوچھتا، کہتا، کیوں، کیا تمہارا پہلا شوہر ملنے آئے گا؟ وہ تو تمہارے تایا کا بیٹا ہے نا، اس کا تو آنا جانا ہوگا، اس لیے تم وہاں جانا چاہتی ہو۔ اور بھی وہ بہت کچھ کہتا تھا جس سے میرا دم گھٹتا تھا، اس لیے میں نے اپنے میکے جانا بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک دن پڑوس والی ایک عورت آئی جس نے میری ساس کو بتایا کہ قریب ہی ایک نیک لڑکے کا آستانہ ہے جو عورتوں کو دم کرتا ہے، اپنی بہو کو بھی وہی لے جاؤ، کیا پتہ اس کے دم درود سے یہ حاملہ ہو جائے، ورنہ تم نے بھی عجیب ایک طلاق یافتہ بانجھ عورت کو
اپنی بہو بنا لیا ہے۔ عمیر کو دیکھو کتنا خوبصورت جوان لڑکا ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی بھلا کیا کمی تھی جو تم اس طلاق یافتہ کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی ہو۔ پڑوس والی عورت کی بات سن کر میرے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں طلاق یافتہ عورت اس لیے ہوں کیونکہ عمیر نے مجھ سے شادی کی خواہش کی تھی، اسی کے کہنے پر میں نے طلاق لی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے ان کے منہ پر ایسی بات کہی تو اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور میری ساس سے کہنے لگی، کیسی بد زبان بہو ہے تمہاری، اسے تو بڑے چھوٹوں کا لحاظ نہیں ہے، تم اسے کیسے برداشت کر رہی ہو؟ جبکہ میری ساس غصے میں اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ لگا چکی تھی۔ انہوں نے پڑوسن کے سامنے ہی مجھے اتنی زور سے مارا تھا کہ میری ناک سے خون آ گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، جاؤ اب دفع ہو جاؤ اور گھر کے کام نپٹاؤ، میں کل ہی تمہیں اس لڑکے کے پاس لے کر جاؤں گی، مجھے وارث چاہیے۔ میں اپنی ساس کے رویے پر جتنا ماتم کرتی کم تھا، اور اس لیے جب میں نے اسی رات اپنے شوہر سے تھپڑ والی بات کی شکایت کی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میری ماں نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا، تم نے بھی تو پڑوسن کے سامنے میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، خاموش رہ جاتی تو کیا چلا جاتا۔ یہ سننا تھا کہ میرے دل پر چھریاں چل گئیں۔ میں نے عمیر سے کہا کہ محبت میں نے اکیلے نہیں کی تھی، تم نے بھی مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ 2 سال تک مجھ سے فون پر باتیں کرتے رہے، عشق لڑاتے رہے، جب تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں آیا تھا۔ شادی کے بعد بھی تم نے مجھے آسرے دیے اور میں انہی آسروں پر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آئی۔ طلاق لے کر میں نے تم سے شادی کی اور تم چاہتے ہو کہ بدنامی صرف اکیلے میری ہو، تم کیوں بدنامی میں حصہ دار نہیں بنتے؟ میری بات سن کر عمیر نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگا، تیری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی سکینہ؟ لگتا ہے پہلے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے، تو کہے تو ابھی طلاق دے کر تجھے فارغ کر دوں۔ عمیر کی بات سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا تو اس نے مجھے بستر پر پٹخ دیا، کہنے لگا، اماں کے ساتھ جا کر دم کروا آنا، اولاد ہوگی تو تجھے یہاں جگہ مل جائے گی، ورنہ 1-2 مہینے میں خود تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر عمیر گھر سے نکل گیا تھا اور میں روتی چلی گئی تھی۔ گزرے 8-9 مہینوں میں مجھ پر عمیر کا اصلی روپ کھل کر سامنے آیا تھا۔ وہ ایک بد زبان بد ذات مرد تھا جس نے مجھ سے صرف دل لگی کی تھی، اور میرے مجبور کرنے پر اس نے مجھ سے شادی بھی کر لی تھی، لیکن اس کے اور بھی لڑکیوں کے ساتھ افیئر تھے۔ وہ نہ جانے کس کس کے ساتھ عشق لڑاتا پھر رہا تھا، کیونکہ جوان اور ہینڈسم تھا، پیسہ بھی اچھا خاصا تھا، اس لیے اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اگر اب میں پلٹ کر واپس جاتی تو میری زندگی میں کچھ نہ بچتا، اس لیے میں خود بھی چاہتی تھی کہ میں حاملہ ہو جاؤں اور میرا گھر بس جائے۔ اور اگلے ہی دن میں ایک 14 سالہ لڑکے کے سامنے جا بیٹھی جو ایک چھوٹا آستانہ کھول کر بیٹھا تھا، عورتوں کو دم درود کرتا تھا۔ میری باری آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے غور سے دیکھا۔ میری ساس نے اسے میرا مسئلہ بتایا تو کہنے لگا کہ آپ کی بہو کے ساتھ مجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، 3 راتیں اسے یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میری ساس کو نہ ہی مجھ سے ہمدردی تھی نہ ہی محبت، اس لیے انہوں نے بہت آسانی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ 3 راتیں یہاں گزارے گی، جبکہ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی۔ میں نے انکار کرنا چاہا تو اماں کہنے لگی، 14 سال کا لڑکا ہے، کم عمر معصوم ہے، تمہارا بھلا ہی کرے گا، ورنہ تو پھر طلاق کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ لفظ تھا جس کی وجہ سے میں اس لڑکے کے آستانے پر 3 راتیں گزارنے کے لیے راضی ہو گئی۔ پہلی رات جب میں اس کے آستانے پر جا کر بیٹھی تو اس نے مجھے پینے کے لیے ایک شربت دیا، اور اس سے پینے کے بعد مجھے کچھ زیادہ ہوش نہ رہا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹے سے کمرے کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو، لیکن جب میں اس کمرے سے باہر نکلی تو وہی لڑکا تسبیح پڑھنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ پہلی رات کا علاج ہو گیا ہے، 2 اور راتیں تمہیں ایسے ہی یہاں گزارنی ہوں گی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے گھر پہنچی تو میری ساس نے مجھے ڈھیر سارا کام پکڑا دیا۔ میں سارا دن کام کرتی رہی اور پھر دوسری رات بھی آستانے پر پہنچ گئی۔ پھر اس نے مجھے شربت پلایا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ 3 راتوں بعد اس نے میری ساس سے کہا کہ کام پورا ہو گیا ہے، آپ کی بہو جلدی حاملہ ہو جائے گی، اور پھر اگلے مہینے واقعی میں امید سے ہو گئی، میں ماں بننے والی تھی، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے ہر مسئلے کا حل میری اولاد ہے۔ اگر بچہ ہو جائے گا تو عمیر کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا، وہ دوسری عورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ میرا خیال کرے گا، میری ساس کو وارث مل جاتا
تو وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو جاتی۔ میری زندگی کی ساری خوشیاں میرے بچے کے ساتھ مشروط ہو گئی تھیں۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے۔ میرے حاملہ ہونے کے بعد واقعی سب کے رویوں میں کچھ تبدیلی آئی تھی، لیکن پھر اسی دوران یہ خبر ملی کہ وہ بابا جسے میرا دام ہوا تھا، وہ 14 سالہ بچہ ایک فراڈ تھا۔ اس نے کسی عورت کے ساتھ دم درود نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہر عورت کو 3 راتیں آستانے پر رکھتا اور انہیں مختلف مردوں کے حوالے کر کے ان مردوں سے پیسہ وصول کرتا۔ کچھ عورتوں نے اس کی شکایت کی تھی کیونکہ انہوں نے شربت نہیں پیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہوش آیا تھا، اور انہوں نے یہ بات پولیس کو ریکارڈ کروائی۔ پولیس نے چھاپا مارا اور ساری سچائی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہ سچ سامنے آتے ہی میرا شوہر مجھے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کن مردوں کے ساتھ سو کر آئی ہو؟ مجھے تو خود کسی بات کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میرے شوہر نے خاموشی اختیار کی، اور جب 9 مہینے بعد میرا بچہ پیدا ہوا تو اس نے DNA ٹیسٹ کروایا، اور اس DNA میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بچہ میرے شوہر کا نہیں تھا۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دی اور میرے بچے سمیت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری خوب بدنامی ہوئی۔ میں واپس اپنی دہلیز پر آئی تو میرے ماں باپ نے دل پکڑ لیا۔ میری ماں کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ میں اپنی غلطیوں سے برباد ہو گئی تھی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی جو محبت کرنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے۔ گزرے 1 سال میں پوری طرح برباد ہوئی تھی۔ 2 شادیاں ٹوٹ گئی تھیں، ایک بچہ میری گود میں آیا تھا، اور اب زمانہ مجھ سے یہی سوال کرتا کہ میرے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، میرے بچے کا باپ کون ہے۔ میری بد کرداری کے ڈنکے دور دور تک پٹنے لگے تھے، اور پھر ایک دن میرے باپ نے مجھے خبر سنائی کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے اور وہ میری شادی کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بات کسی صورت ممکن نہیں تھی۔ میں نے ابا کو صاف منع کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بھلا کون میرے ساتھ ایک ناجائز بچے کو قبول کرے گا۔ لیکن ابا نے کہا کہ میں نے پہلے بھی تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا تھا، اور ابھی بھی میں تمہارے حق میں ایک بہترین فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے خاموشی سے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جب میرا نکاح ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا تیسرا شوہر وہی تھا جو میرا پہلا شوہر تھا۔ دلاور نے پھر میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے پھر مجھے اپنی عزت بنانے کی بات کی تھی، اور ابا راضی ہو گئے تھے۔ میں رخصت ہو کر دلاور کے کمرے میں پہنچی تو میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میں دلاور سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس نے میرے بچے ارحم کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اور اسے پورے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایک معصوم سی لڑکی تھی جو ایک غلط لڑکے کے ہاتھوں میں چلی گئی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا۔ میں نے تمہاری ہر غلطی کو معاف کر دیا۔ میں ماضی کی ہر بات بھول گیا۔ آج سے تم میری بیوی ہو اور یہ میرا بیٹا، اور بس یہی ایک سچ ہے۔ دلاور نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور آج بھی اپنی محبت پر قائم تھا۔ میں دلاور کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ آخری بار ہے جب تم اس طرح دکھ سے رو رہی ہو۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ خوشی کے ہوں۔ دلاور کی بات سن کر میں روتے روتے مسکرا دی تھی۔ ہمارے آنگن میں خوشیاں آ گئی تھیں، لیکن ان خوشیوں کو حاصل کرنے میں نے خود بہت زیادہ وقت لگا دیا۔ کاش میں پہلے ہی عمیر کی حقیقت سمجھ لیتی۔ اس کا بار بار دیر کرنا، جھوٹ کہنا مجھے سمجھ آ جاتا تو میں دلاور سے پہلی بار ہی طلاق نہ لیتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں آگ لگائی تھی اور خود پوری طرح جل کر بھسم ہوئی تھی، لیکن پھر دلاور کا ساتھ پا کر میں جینے لگی تھی۔ آج میں اور میرا بچہ دلاور کے گھر میں خوش اور محفوظ ہیں۔ ایک عورت کو ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو واقعی مرد ہو، دلاور جیسا مرد۔